فرمان الہی یہی ہے کہ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کسی بات کا غم۔ اولیاء کرام کی شان و عظمت یہ ہے کہ وہ خوف سے اور حزن و ملال سے آزاد ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اولیاء کون ہیں؟ اولیاء کی تعریف قرآن میں یہ بیان کی گئی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہیں اور متقی پرہیزگار ہیں۔ دو باتوں کی شرط ہے، ایمان اور تقوی۔ جس کے پاس یہ دولت موجود ہے، ایمان بھی ہے اور پرہیزگاری بھی ہے، تو بے شک وہ اللہ کا ولی ہے، کیونکہ ولایت کا درجہ جو ہے وہ بہت ہی خاص درجہ ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا۔ ہاں، ولایت کا دروازہ کھلا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ اب قیامت تک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ حضور کی نبوت ختم ہو گئی، رسالت حضور کی مکمل ہو گئی، نہیں، بلکہ آج بھی نبی کی نبوت موجود ہے، رسول کی رسالت موجود ہے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی آنے ہی والا نہیں ہے، تو آپ کی جو نبوت و رسالت کا معاملہ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نہیں کہتے کوئی محمد اللہ کے رسول تھے، کہتے کیا ہیں؟ ہم ہیں۔ تو ہیں کا مطلب ہوا کہ آج بھی ہیں اور صبح قیامت تک، قیامت کے بعد بھی رسول ہیں۔ یہ ہمارا ہی کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم پر بھی لکھا ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ پھریرا کہتے ہیں جھنڈے کو، نام کے جھنڈے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عرش پر بھی قائم فرمایا ہے، اور جنت کے دروازوں پر، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں پر یہی کلمہ لکھا ہے۔ درخت، جتنے جنت میں درخت ہیں، پھول ہیں، پتیاں ہیں، ہر شے پر یہی کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جنت کا پیدا کرنے والا، جنت کا بنانے والا لا الہ الا اللہ، اور جنت کے مالک محمد الرسول اللہ، خالق جنت اور مالک جنت دونوں کا نام ہے۔ کیونکہ گھر کے دروازوں پر ہم اپنے نام کی تختیاں لگاتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مکان فلاں کا ہے، نام کی تختی سے ظاہر ہوتا ہے یہ مالک کون ہے، گھر کا، گھر کا مالک کون ہے، نام لکھا ہوا ہے، پڑھ لو سمجھ میں آ جائے گا کون مالک ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ خالق کل نے، اللہ تعالی آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ حضور اب اللہ کی عطا سے مالک ہیں، دونوں جہاں کے مالک ہیں۔ اس لیے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، اگرچہ کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، لیکن ان کا ایمان اور عقیدہ بڑا مضبوط تھا۔ جتنی بھی دستاویزات وہ راجاؤں کے نام پہ، مہاراجاؤں کے نام پہ لکھتے تھے، تو خط لکھنے کے بعد نیچے آدمی فقط لکھ کر کے اپنا نام یا دستخط کرتا ہے، یہ طریقہ ہے۔ یہ خط کون بھیجا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا نام، دستخط اور پتہ موجود ہوتا ہے۔ تو ٹیپو سلطان نے خط لکھا، خط لکھ کر کے نیچے فقط لکھ کر یہ نہیں لکھا کہ ٹیپو سلطان، فقط ٹیپو سلطان، ایسا نہیں لکھا۔ نیچے لکھا سب سے آخر میں نبی مالک، نبی مالک۔ اس سے عقیدہ ظاہر ہوا آدمی کا کہ نبی ہی مالک ہے پوری کائنات کے، دونوں جہاں کے، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مالک اللہ کے رسول ہے۔ تو اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا کہ میں اپنی طرف سے نہیں لکھ رہا ہوں، یہ
یہ نبی مالک، یہ خط ان کی طرف سے ہے، مہر بھی بنوائی اسی نام سے، دستخط بھی کی اسی نام سے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر جب میری حاضری ہوئی تھی، وہ جمعہ کا ہی دن تھا اور مسجد میں خطابت کا موقع ملا، امامت کا موقع ملا، تو وہ نماز کے بعد وہاں کے جو محتمم تھے میوزیم کے، انہوں نے دورہ کرایا اس کا۔ حضرت سادات پیر بغدادی بھی تھے، یہ فقیر بھی تھا، تو سب چیزوں کی زیارت کروائی۔ اس میں تلواریں ہیں، ہتھیار ہیں، لباس ہے، اور وہ گھوڑے کی زین پر جو کپڑا بچھاتے تھے، وہ کپڑے پر آج بھی خون کے چھینٹے ہیں، کیونکہ کپڑے پہ اگر خون گر جائے تو چند دن تک وہ کپڑا صحیح سلامت رہتا ہے، اس کے بعد وہ پھٹ جاتا ہے، خون کی وجہ سے کپڑا پھٹ جاتا ہے، بدبودہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ کپڑا صحیح سلامت تھا۔ اپنے ملک ہندوستان کی حفاظت کرتے ہوئے اور انگریزوں سے لڑائی لڑتے ہوئے وہ شہید ہوئے۔ آج دنیا والے ان کی شہادت پر شک و شبہ کرتے ہیں، نہیں، وہ حقیقی شہید ہیں۔ اور جیسا کہ یہ شعر بڑا مشہور ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو ٹیپو سلطان شہید کے جو خاص آدمی تھے جو ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، انہی لوگوں نے ٹیپو سلطان کی طرف اشارہ کیا کہ یہی ہیں ٹیپو سلطان، بس موقع کی تلاش میں تھے، آپ کو شہید کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بڑی تفصیل سے ہر چیز کی زیارت کرائی، قرآن شریف ہاتھ سے لکھا ہوا، 47 سال کی عمر میں 42 جنگیں لڑیں آپ نے، یعنی اتنی جد و جہد اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، ملک کے لیے، کیونکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک سے محبت کرنا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو مسلمانوں کو آج بدنام کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ ہمارے اسلام نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ ملک سے، اپنے جہاں وطن ہے ہمارا، جہاں پیدا ہوئے، جہاں مریں گے، وہ ہمارا وطن ہے، اور اپنے وطن عزیز سے محبت رکھنا ہے۔ بولیے، محبت رکھنا ہے اور ملک کے مفاد میں کام کرنا ہے۔ ایسا کام مت کرو جس سے ملک کو نقصان ہو، فائدے کی بات کرو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، کیونکہ اب تک یہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں آئیں، ہم بے خبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ فقیر قادری محمد مجیب علی رضوی آپ سے ہر چیز بیان کرتا ہے جو میری معلومات میں ہے، تاکہ آپ کو بھی ذہن ملے۔ یہ ملک ہمارا اپنا ہے، ہم اس ملک کے باشندے ہیں، اور اپنے ملک کے عزیز سے محبت رکھنا ہے، محبت کرنا ہے۔ تو بہرحال بات بہت طویل ہو جائے گی، میں سیاسی موضوع پر تقریریں نہیں کرتا ہوں، یہ بات مذہب سے متعلق ہے، اسلام سے متعلق ہے، اس لیے میں نے ضمناً ذکر کر دیا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اب غور کریے کہ وہ اتنی جنگیں لڑنے کے بعد ٹیپو سلطان قرآن شریف کب لکھے ہوں گے؟ ہم آپ چھپا چھپایا قرآن پڑھتے ہیں، کبھی کوشش کی کہ قرآن ہم مکمل اپنے ہاتھ سے لکھیں گے؟ اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، لکھنا نہیں جانتے ہیں۔ لیکن پہلے دور کے جو متقی پرہیزگار لوگ تھے، دیندار لوگ تھے، ایماندار لوگ تھے، وہ بڑی محنت سے اللہ کے کلام کو بڑے شوق اور محبت کے ساتھ لکھا کرتے تھے۔ ایک بڑا پیالہ ہے وہاں پر، اس کے اندر پوری قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں ٹیپو سلطان حضور کے منہ مبارک شریف سرکار کے تبرکات، وہ پیالے میں عطریات، گلاب کا عرق وغیرہ ڈال کر کے وہ تبرکات کی اپنے ہاتھوں سے سب کو زیارت کراتے تھے۔ اب آپ خود پتہ لگا لیں کہ ان کے دل میں عشق رسول کیسا تھا۔ وہ ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے سابقہ دور کے ایک عظیم کارنامے انجام دینے والی شخصیت ہے۔ تو لہذا ہم اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت رکھیں، اور کوئی ایسی بات ہرگز نہ کہیں جس سے ملک سے غداری ہوتی ہو۔
آج کچھ لوگوں کی غلطیوں سے پوری مسلمان قوم بدنام ہے. مثال کے طور پر کسی نے بازار میں کچھ کر دیا، بم پھوڑ دیا، پکڑا گیا مسلمان. اب دشمنوں کو تو موقع چاہیے، یہ موقع مل گیا کہ مسلمانوں کا کام ہے، یہ انہی کا کام ہے. چند افراد نے کیا ہے تو پوری مسلم قوم کو بدنام نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسلام ہمیں سلامتی کا درس دیتا ہے اور ایمان امن کا پیغام دیتا ہے. ہم امن کے چاہنے والے ہیں، سلامتی کے چاہنے والے. یہ ہمارا مذہب اسلام سکھاتا ہے. لہذا ہم اپنے آپ کو مکمل اسلام کے پابند بنائیں اور اللہ کے دین پر قائم رہیں اور تقوی پرہیزگاری اختیار کریں. کوئی ایسا کام مت کریے جس سے دین کو نقصان پہنچے. ہمیشہ وہ کام کریے جو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے. خلق خدا کو جتنا آپ پیار کرو گے، محبت کرو گے، اتنا ہی زیادہ آپ کا معاملہ اچھا رہے گا. اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، مخلوق پر کیسی مہربانی کرتے تھے آپ. ایک چڑیا کا گھونسلہ تھا، کسی صحابی نے اس چڑیا کے کچھ انڈے اس گھونسلے میں سے نکال لیے اور اپنی آستین میں چھپا کر کچھ اس طرح موڑ لیا تاکہ کسی کو نظر نہ آئے. لیکن وہ چڑیا جو تھی وہ آئی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کسی نے میرے انڈے لے لیے ہیں. چڑیا مخلوق ہے، لیکن اللہ کے نبی نے مخلوق پر مہربانی کی. یہ نہیں دیکھا یہ چڑیا ہے، کیوں اس کی بات میں سنوں، کیوں مہربانی کروں، نہیں، بلکہ فرمایا جو بھی اس کے انڈے لیے ہیں وہ لے جا کر واپس گھونسلے میں رکھ دیں. تو ایک صاحب اٹھے اور وہ انڈے نکال کر کے انہوں نے گھونسلے میں رکھ دیا. چڑیا بہت خوش ہو گئی. مخلوق کا فائدہ کیا حضور نے. ہرنی کیا چیز ہے؟ ہرنی جانور ہے. ایک یہودی نے اس کو شکار میں جکڑ لیا تھا، جالے میں پھانس لیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر تشریف لے آئے. ہرنی نے جو حضور کو دیکھا پہلے تو سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور متوجہ ہوئے تو ہرنی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس شکاری نے مجھے شکار کر لیا ہے، جال میں پھانس لیا ہے. آپ کچھ دیر کے لیے مجھے آزادی دلوا دیجیے، اس جال سے آزاد ہو جاؤں میں اور بچوں کو دودھ پلاؤں، پھر واپس آؤں، آپ سے وعدہ ہے میرا. حضور نے اس یہودی کو فرمایا کہ چھوڑ دے اس ہرنی کو. تو اس نے رضامندی ظاہر نہیں کی، کہا میں کیسے چھوڑوں، بڑی محنت سے میں نے شکار کیا ہے، بڑی محنت سے میں نے پکڑا ہے اس کو اور آسانی سے چھوڑ دو اس کو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا اس نے محمد الرسول اللہ سے وعدہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وعدہ کیا ہے اس سے، یہ جھوٹا وعدہ نہیں، سچا وعدہ کیا ہے. اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ بچوں کو دودھ پلا کر واپس تیرے پاس آئے گی. تو یہودی نے ایک شرط رکھی، اگر نہیں آئی تو کہا جی تیرا چاہے کر، تیرا دل جو کہتا ہے وہ کر. کہا میں اس تلوار سے آپ کو میں تکلیف پہنچاؤں گا. کہا منظور ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سب جانتے ہیں حقیقت کیا ہے. تو وہ ہرنی کو آزاد کیا، وہ دوڑتی ہوئی گئی بچوں کے پاس اپنے، وہاں دودھ پلانے کے لیے کوشش کی، لیکن بچوں نے دودھ نہیں پیا ماں کا. نہ بھوکے تھے، لپک کے دودھ پی لیتے، لیکن نہیں. بچے جو ہے وہ ہرنی کے خوشی سے اچھل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ ہرنی جال سے نکلی تو حضور نے اس کی پیٹھ پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیا. وہ ہرنی دوڑتی ہوئی گئی تو بچوں کو دودھ پلانا چاہا، پوچھا اپنی زبان میں کہ دودھ کیوں نہیں پیتے تم لوگ. تو کہا اماں تمہارے پاس سے کیسی میٹھی میٹھی خوشبو آ رہی ہے جس کو سونگ کر، خوشبو سونگ کر ہی ہمارا پیٹ بھر گیا، ہم دودھ نہیں پئیں گے. وہ کیا خوشبو تھی؟ حضور کی خوشبو تھی. کیونکہ حضور کے پسینے میں صحابہ کہتے ہیں مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو مہکا کرتی تھی. تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہی کہ ان کی مہک نے دل کے
غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بتا دیے ہیں۔ حضور جب جاتے تھے کہیں سے تو پورا راستہ خوشبو سے مہکتا تھا، صحابہ خوشبو سونگتے سونگتے حضور تک پہنچ جاتے تھے، پوچھتے نہیں تھے کہ ہمارے آقا کہاں ہیں، کدھر گئے ہیں، کون سے راستے پہ گئے ہیں، خوشبو سونگتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ ان کی جسم پاک کی مہک کو اللہ نے ایسا معطر بنا دیا کہ خوشبو سے مہکا کرتے تھے۔ تو حضور نے جو اپنا مبارک ہاتھ ہرنی پہ لگایا تو ہرنی کے اندر بھی خوشبو آ گئی، اور وہ خوشبو سونگ کر ہی بچے خوشی سے مچلنے لگے۔ تو ہرنی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر، اکیلی نہیں آئی، اب بچوں کو بھی ساتھ لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ شکاری بہت خوش ہو گیا، یہ تو بڑا اچھا ہے، میں ایک چھوڑا تھا 3 آ گئے، بچے بھی ساتھ آ گئے۔ تو اس نے حضور کا یہ معجزہ دیکھ کر پریشان ہوا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اس کی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو پکڑ کر کہنے لگا، جب آدمی محبت زیادہ آتی ہے تو پیروں کو پکڑ لیتا ہے، پکڑ کر کہنے لگا، اے محمد تم اللہ کے سچے نبی ہو، مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان بنائیے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان بنایا۔ تو واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی نے مخلوق خدا پر کیسی مہربانی کی۔ یہ تو جانور ہیں، اب ہرنی کا معاملہ دیکھیے، جب تک وہ زندہ تھی ہرنی اور ہرنی کے بچے روزانہ حضور کی بارگاہ میں آتے اور سر جھکا کر نبی کو سلام کرتے تھے۔ آج انسان ہو کر نبی کا کلمہ پڑھ کر سینہ پھلا کر مسجد سے نکل جاتا ہے، نبی کو سلام نہیں کرتا۔ یاد رکھو، نماز ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہم پر، اور نبی کو سلام کرنا یہ اللہ کے نبی کا حق ہے ہم پر۔ کیسے مسلمان ہو، کیسے کلمہ پڑھنے والے ہو، ایک حق ادا کر رہے ہو، ایک حق تلفی کر رہے ہو، یہ نہیں چلے گا۔ حق اللہ کا بھی ادا کرو، حق رسول اللہ کا بھی ادا کرو۔ تو الحمدللہ ہم سنی مسجدوں میں دونوں باتیں پوری ہوتی ہیں، نماز بھی ادا کی جاتی ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اور نماز ادا کر کے ہم مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے یا نبی سلام علیہ کا پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں، یہ نبی کا حق ہے۔ اور یہ من گھڑت بات نہیں ہے، قرآن کہتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاکی بیان کرو اللہ کی جو تمہارا پروردگار ہے، تمہارا رب ہے اور ہر عیب سے پاک ہے، اس کی تعریف کرو۔ تو نماز پڑھنا اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو رسولوں پر، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو عزیزو، ان دونوں چیزوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے ہم پر، اور اللہ کے رسول کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ نماز پڑھ کے بھاگنے کی کوشش مت کرو جب تک نبی کو سلام نہ کر لو۔ اپنے غلاموں کے حضور سلام کے محتاج نہیں ہیں، ارے ان کی بارگاہ میں تو صبح میں 70,000 فرشتے اور شام میں 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو نبی کو کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمارے آپ کے سلام کے محتاج نہیں ہیں ہمارے آقا، ہم محتاج ہیں حضور کے نظر کرم کے۔ اور فرمایا میرے نبی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من صلی علی واحدا صلی اللہ تعالی علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک کے بدلے 10 ہے رحمتیں اللہ کی۔ کتنے خوش نصیب مسلمان ہیں وہ جو نبی پر درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں۔ یہ بعض معترض کہتے ہیں کہ اس میں تو درود پڑھنے کا ذکر ہے، سلام پڑھنے کا کہاں ہے حکم؟ قرآن میں ہے، یہاں درود میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ ہم سلام شروع کرنے سے پہلے درود ہی پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولو، سلام سے پہلے درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد سلام شروع کرتے ہیں۔ پھر درود بھی ہوا، سلام بھی ہوا، یہ دونوں حکم اللہ کے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو تم درود پڑھو اور سلام پیش کرو جیسا کہ سلام بھیجنے کا طریقہ ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ آپ کے خاندان کے کوئی بزرگ آپ کے گھر آ جائیں، آتے ہیں نا اکثر،
بڑے لوگ، بزرگ لوگ، تو آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو کیا بیٹھے بیٹھے ہی سلام کریں گے ان کو آپ؟ بولیے نہیں، کھڑے ہو جائیں گے، تعظیم کریں گے ان کی آنے کی اور سلام کریں گے. یہ اسلام کا طریقہ ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ مَن لَّمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا. جو ہمارے اپنے بزرگوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہماری امت میں سے نہیں ہے. تو بزرگوں کی تعظیم کرنا ہے، ادب کرنا ہے، عزت کرنا ہے. پھر حضور نے یہ بھی فرمایا مَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا. جو اپنے چھوٹوں پر، جو اپنے سے چھوٹے ہیں ان پر شفقت کرو، شفقت کرو چھوٹوں پر، اور بڑوں کی عزت کرو. جو چھوٹوں پر شفقت نہ رکھے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، ہماری امت میں سے نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں تقویٰ طہارت سے متعلق ہیں. پرہیزگاری، پرہیزگار وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتا ہے. تو جو عمل کیا وہی تو اللہ کا ولی ہے. بزرگوں کی عزت کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. چھوٹوں کو جھڑکی مت دو، انہیں گالی مت دو. تم سے چھوٹے ہیں، اچھی بات کرو، مہربانی کرو. اور بزرگ ہیں تو ان کی عزت کرو، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو. اگر خدا نہ خواستہ بزرگ ہے لیکن ایمان والا نہیں ہے، جیسے بدعقیدہ ہو گیا، وہابی بن گیا، تو اس کی عزت نہیں کرنا ہے، اس کو تو سلام بھی نہیں کرنا ہے، اس سے تو ہاتھ بھی نہیں ملانا. یہ حضور فرما رہے ہیں خود، وَإِن لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوهُمْ. جب ایسے لوگوں سے تمہاری ملاقات ہو فَلَا تُسَلِّمُوهُمْ، ان کو سلام مت کرو. وَلَا تُصَافِحُوهُمْ، ان سے ہاتھ مت ملاؤ. وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ان کے ساتھ مت بیٹھو. وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ، ان کے ساتھ کھانا مت کھاؤ. وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، ان کے ساتھ پانی مت پیو. وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، اور ایسے لوگوں کے گھر میں رشتہ نہ کرو. سنی لوگ ہیں، پیدائشی سنی ہیں، لالچ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ایسے بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ بس آپ پیلی کر کے بٹھا دو، ہم لال کر کے لے جائیں گے. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ عقیدہ کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے متعلق اس کیا خیال ہے. کیونکہ دار و مدار پورا ایمان پر ہے. ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ ولی کی ولایت ہے نہ اور کسی کی فضیلت ہے اگر ایمان نہیں ہے تو. ولی وہی ہے جو ایمان والا بھی ہے، متقی پرہیزگار.